الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ توبہ 10ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، حکم ہو رہا ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو تم جہاد کے لیے جس حالت میں بھی ہو. لفظی ترجمہ ہے بوجھل ہو یا ہلکے ہو، یعنی وزنی ہو یا کم وزن والے ہو، جہاد کے لیے نکلو. ذالکم وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنا مال خرچ کر کے اور اپنی جان خرچ کر کے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے دنیا آخرت کے لحاظ سے. ان کنتم تعلمون، کاش کہ تم سمجھ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے رباط یوم فی سبیل اللہ، ایک دن جہاد میں گزارنا خیر من 1000 یوم، 1000 دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہتر ہے. ایک دن جہاد میں گزارنا دوسرے 1000 دنوں سے بہتر ہے جو 1000 دن بھی عام عبادت میں گزرے ہوں. فیما سواء من المنازل، یعنی وہ 1000 دن بھی ایسے ہی نہیں گزرے، وہ بھی نیکی میں ہی گزرے ہیں، نوافل میں، صدقہ خیرات کرنے میں، تسبیحات میں، لیکن ان سے وہ 1000 دنوں سے بہتر وہ دن ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں گزرا ہو، خواہ اس میں قتال کی نوبت آئی ہو نہ آئی ہو، آپ پیچھے کوئی اور انتظام کر رہے ہوں، لڑنے والے کوئی اور ہوں، لیکن آپ تھے ادھر جہاد میں تو یہ ثواب ہے. گزشتہ کئی جمعوں سے پہلے ہم نے غزوہ احد کا ذکر کیا تھا. غزوہ بدر اور غزوہ احد بیان ہو چکا ہے. آج کی گزارشات میں غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا، تو پھر آگے بڑا غزوہ احزاب ہے، وہ بھی مدینہ کے قریب ہی ہوا تھا. غزوہ احزاب اور احد کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے سریے آپ نے بھیجے اور اس میں ایک غزوہ بھی ہوا. اس غزوے کا نام غزوہ حمراء الاسد ہے. ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ جس معرکے کو، جہاد کو، جنگ کو غزوے کے ساتھ معنون کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے. اور جس کو سریہ کہا جائے
اس میں آپ بنفس نفیس شریک نہیں ہوتے، آپ کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں لیکن بھیجتے آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو بھیجا اور اس میں خود بھی شریک تھے وہ غزوہ ہے، اور جس کو بھیجا، جس جماعت کو بھیجا جہاد کے لیے اور خود شریک نہ ہو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ بس اصطلاحی لحاظ سے دونوں ہی جہاد کی جماعتیں ہیں، سمجھنے کے اعتبار سے یہ فرق ظاہر کیا گیا کہ غزوہ کس کو کہتے ہیں اور سریہ کس کو کہتے ہیں۔ جیسے خرق عادت اچھی چیز کا کسی اللہ کے ولی سے صادر ہونا، خرق عادت عموماً ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ تھوڑا سا کھانا بہت ساروں کے لیے پورا ہو گیا۔ خرق عادت یعنی عموماً ایسا ہو نہیں سکتا لیکن ہو گیا، ایک ولی کی دعا سے ایسا ہو گیا تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کسی نیک بندے کے ہاتھ سے ایسی چیز کا ظہور ہونا جو عموماً ہوتا نہیں ہے، ممکن ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور خرق عادت چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کے ہاتھ سے ایک ایسا فعل صادر ہونا جو ہو نہیں سکتا عموماً، تو نسبت نبی کی طرف ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو مرعوب کر دیا، عاجز کر دیا کہ وہ ایسا چیز نہیں لا سکتا۔ اور اس پر مستقل کتابیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات پر، بہت معجزے ہیں، ہر پیغمبر کے کچھ نہ کچھ معجزے ہوتے ہیں۔ کسی بے دین شخص کے ہاتھ سے خرق عادت چیز ظاہر ہونا، جیسے کسی زمانے میں وہ ایسے لوگ جمع ہو جاتے تھے کہیں بازاروں میں، وہ اپنا کرتب دکھاتے، کبھی کسی لڑکے کو ذبح کر دیا، کبھی اس کو چلا دیا، اس کو جادو اور نظر بندی استدراج کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے، جادو اور استدراج اس جادوگر کے قبضے میں ہوتا ہے جب دکھا دے، اور ہوتا عارضی ہے، ایک حد کے اندر ہوتا ہے، اور وہ بھی بعض دفعہ ناقص ہو جاتا ہے۔ اور ولی کے ہاتھ سے کوئی چیز صادر ہونا یا نبی کے ہاتھ سے، اس کا افادہ استفادہ تو وسیع ہوتا ہے لیکن امر یہ اللہ کا ہوتا ہے، جب چاہے اللہ پاک ایسا ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر حکم ہوا ہے آیت کریمہ میں انفروا خفافا وثقالا، ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد میں 70 کے لگ بھگ بڑے بڑے حضرات شہید ہوئے، اور اتنی گنتی میں سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، اور یہ کل 700 شریک تھے، گھر سے 1000 چلے تھے، 300 راستے میں عبداللہ بن ابی نے جو منافق تھا اس نے اپنے بندوں کو راستے سے واپس بلا لیا تھا، تو 700 مجاہدین رہ گئے، اور ادھر کافی تعداد تھی مشرکین کی۔ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ شہید ہوئے۔ آپ جانتے ہیں آپ جب جاتے ہیں مدینہ میں تو حاضری آپ دیتے ہیں شہداء احد کے قبرستان پر، اور زخمی بھی بہت ہو گئے تھے، گھروں میں آ گئے، ختم ہو گیا لڑائی جھگڑا۔ ایک مقام ہوتا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان 10 میل کے لگ بھگ یا زیادہ ہو، مقام روحہ کہتے ہیں، اور اسی جگہ پر وہ بئر شفا اور وہ چشمہ روحہ بھی اسی جگہ پر ہے، بدر سے پہلے۔ یہاں پر مشرکین مکہ نے پڑاؤ ڈالا، ابو سفیان کی قیادت تھی، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 3 ہجری کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے کہ کچھ تو مسلمانوں کے شہید، کچھ ان کے زخمی، دوسرے سارے ٹوٹے ہیں، تھکے ہیں، لہذا دوبارہ حملہ کرتے ہیں مدینہ پر، اور جو ہیں ختم کر کے جاتے ہیں اب مکہ میں۔ یہ ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ اس پر
صفوان بن امیہ انہی کا بندہ تھا، ابو سفیان کا ہی۔ اس نے کہا چھوڑو کیا کرتے ہو، بس ہو گیا۔ لیکن بادشاہ جو ہے وہ ابو سفیان تھے، ابو جہل کے بعد مکہ کے بادشاہ۔ اس نے کہا نہیں ہم کریں گے۔ اس دورانیے میں ایک شخص ہوتا ہے جو مسلمان تو نہیں تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے، آپ کا حلیف تھا، اس کا نام ہے معبد خزاعی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعزیت کرنے کے لیے حاضر ہوا کہ بڑا نقصان ہوا آپ کا کہ احد میں آپ کے بہت ساتھی شہید ہو گئے۔ میں نے بتایا نا یہ مسلمان نہیں تھا، ویسے آپ کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا۔ تو ادھر سے مل کر ادھر گیا، ان سے بھی ملنے ظاہر ہے۔ اس دورانیے میں یہ بات ابھی ادھر روکتے ہیں، جب ابو سفیان نے مشورہ کیا تھا کہ ہم مدینہ پر دوبارہ حملہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ آپ نے بلال کو فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جو شرکائے احد ہیں صرف وہ تیار ہو جائیں اور ہم جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ شرکائے احد میں تو کوئی شہید تو کوئی زخمی، بس جو ہیں احد کے شرکاء وہ نکلے اور کوئی نہ نکلے، تاکہ انہوں نے یہ سمجھائے کہ یہ بڑے تھکے ہوئے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا غیرت دیکھیں، دلیری دیکھیں، اعصاب کی مضبوطی دیکھیں۔ بندے پر تو ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ یہاں کتنے دکھ درد کے ساتھ جنازے ہوئے اور دفن کیے گئے ساتھی۔ اس میں جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا غزوہ احزاب میں ہم بات بتائیں گے۔ جابر بن عبداللہ نے اجازت چاہی کہ حضرت میں غزوہ احد میں شریک نہیں ہوا لیکن مجھے بہت شوق ہے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ کا اعلان ہے کہ صرف شرکائے احد نکلے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ ان کے والد احد میں شہید بھی ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ وہ ان کو بہت گہرے زخم لگے ہوئے تھے، اس اعلان کے اوپر وہ بھی نکل آئے۔ آپ تاریخ اسلام پڑھیں، ایک صحابی نے کسی دوسرے کو اتنی بات بھی نہیں کی کہ چند دن ہم آرام تو کر لیتے، زخموں کے صحیح پٹیاں تو باندھ دیتے کہ دوبارہ اعلان آ گیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی کا بھی تاریخ، وہ جو منافقین تھے وہ تو احد میں ہلاک ہو چکے تھے، ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ سب خوشی خوشی سے تیار ہو گئے کہ آپ کا حکم آ گیا۔ قرآن کہتا ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ کیا عظیم جماعت تھی، زخموں کے باوجود، من بعد ما اصابہم القرح، قرح کہتے ہیں زخم کو، زخموں کے باوجود نبی کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اعلان پر وہ نکل آئے۔ یہ متقی بھی بڑے تھے، مجاہد بھی بڑے تھے۔ مجاہد جو ہوتا ہے وہ ویسے بھی متقی ہوتا ہے، لیکن جن مجاہدین کے تقوی کا قرآن ذکر کرے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اونچے تھے۔ فرمایا نا کہ ہم رکبان بالنہار و رہبان باللیل۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف میں جملہ فرمایا کہ میری جماعت ایسی ہے، ہم رکبان بالنہار و رہبان باللیل، یہ رات کو تہجد اور نوافل قیام میں نظر آتے ہیں، دن کو تلوار لے کے جہاد میں نظر آتے ہیں۔ للذین احسنوا منہم، یہ صحابہ بڑے اونچے تقوی والے تھے۔ آپ کو پتہ ہے مقام احسان کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اچھے کام کرتے ہیں، یہ بھی اچھے بندے ہیں۔ پھر اچھے کام کرنے میں
ایک مقام ہے مقام احسان، یہ اتنے اونچے نیک تھے کہ مقام احسان پر فائز تھے۔ مقام احسان کیا ہے؟ وہ ایمان کا وہ درجہ ہے کہ وہ مومن اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اس مقام پہ کأنک تراہ، حدیث جبرائیل مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے۔ مال احسان کأنک تراہ، مقام احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ بہت اونچے درجے لوگوں کا یہ مقام ہے، اور یہ مقام احسان ہے ریاضت اور مجاہدے میں، عبادات میں، اور پھر ساتھ زخم ہے اور نبی کا اعلان ہے۔ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، پہلے صحابہ نکلے ہیں، لیکن آیت میں بتایا کیا گیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول کا اعلان کا جواب دیا انہوں نے کہ ہم نکلتے ہیں، بے شک ہم زخمی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے اعلان کا جواب دیا، آیت بعد میں آئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، اللہ نے تو بعد میں بتایا کہ یہ یوں کیا انہوں نے۔ یہ نکل پڑے، پڑاؤ ڈالا حمراء الاسد میں۔ اب آ جاؤ اس جگہ جہاں بات چھوڑی تھی۔ معبد خزائی نے رسول پاک سے تعزیت کی کہ آپ کا بڑا نقصان ہوا۔ معلوم ہوا شہید کے گھر بھی تعزیت کے لیے جانا ہوتا ہے، اس کی بیوہ اور بچوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی وراثت تقسیم ہوگی، وہ دنیاوی زندگی سے عالم برزخ کی زندگی میں چلا گیا ہے، اور قرآن نے جو کہا نا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ عالم برزخ کی زندگی میں ہے اور اللہ اس کو کھانا بھی دیتا ہے۔ شہید کی بات کر رہا ہوں۔ تو معبد خزائی ادھر جو ہے نا جی ملاقات کر کے تو ادھر ابو سفیان سے بھی ملنے گیا، چونکہ نظریاتی لحاظ سے اس وقت تک تو ان کا ہی تھا نا، آپ کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ تو ابو سفیان کو بتایا کہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، آپ کے ساتھ وہ چیز ہے جو پتہ نہیں کون سی ہے، ادھر کچھ اور ہی معاملہ ہے، میں جو دیکھ کے آیا ہوں وہ بڑی تعداد ہے۔ اب قرآن نے جو بدر کے بارے میں کہا نا کہ ان کو وہ زیادہ نظر آتے تھے، مشرکین کو مجاہدین تعداد میں زیادہ نظر آتے تھے نہیں، وہ فرشتے دکھا دیے گئے، مسلمانوں کی صحابہ کی تعداد تو 313 کے لگ بھگ تھی۔ تو پھر ابو سفیان نے یہ ارادہ کینسل کیا، اور ان زخمی صحابہ جو ساتھ چلے ہیں ان کے بارے میں یہ 3-4 ایتے ہیں۔ کچھ کہتے تھے یار آپ کا تو زخم بڑا ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ کہتا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے، اللہ کا حکم ہے نکلنے کے لیے، اس جان کو کیا کرنا ہے۔ دیکھو دوستو، یہ زندگی مومن کی زندگی یہ ایسی لا و لعب کے لیے نہیں ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ساری زندگی 70 ہے 60 سال ہے، اس کے دن ہیں رات ہیں، بڑھاپا ہے جوانی ہے، سب اس کی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ زندگی، علامہ رومی کیا کہتے ہیں، زندگی از بحر ذکر و بندگی است، بے عبادت زندگی شرمندگی است۔ زندگی ہر وقت تسبیحات اور عبادت کا نام ہے۔ جس شخص کا کچھ حصہ زندگی کا بے عبادت گزر رہا ہے وہ اپنے لیے دنیا آخرت کی شرمندگی مول لے رہا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ ہر کام سنت کی نیت کے ساتھ جب کیا جائے تو وہ سب عبادت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ چلا گیا واپس اور ارادہ کینسل کر دیا معبد خزائی کے کہنے کی وجہ سے۔ یہاں دیکھیں صحابہ ابھی جہاد کر کے آئے ہیں، شہیدوں کے جنازے پڑھا کے آئے ہیں، ان کو دفن کر کے آئے ہیں، زخمیوں کی کما حقہ پٹیاں بھی نہیں لگی کہ پھر اعلان ہو گیا اور نکل پڑے۔ یہ ایمان کے تقاضے کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ آج دنیا پرستی میں ہم مبتلا ہیں، دنیا پرستی میں۔ وہ مشہور شیخ عطار کا ہے نا جی کہ وہ جو بزرگ ملے تھے تو کہا بھائی تم تو بڑی مشکل سے مرو گے،
تو اس نے کہا ایسی کیسی کیا بات ہے؟ کہا یہ جو تمہاری جتنی چیزیں ہیں نا، یہ جن کے ساتھ تم دل دے بیٹھے ہو، جن کو دل دے بیٹھے ہو، وہ کوٹھی کو، وہ کاروبار کو، وہ فیکٹری کو، وہ جائیداد کو، وہ کھیتی باڑی کو، وہ باغات کو جو دل دے بیٹھے ہو نا، اذان ہو جائے چھوڑ ہی نہیں سکتا کاروبار والا بابو اپنی کرسی کو، یہ دل ہی تو دے بیٹھا ہے۔ دفتر والا بھی اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ دل دے بیٹھا ہے نا۔ کہا ان تمام چیزوں کو جو تم دل دے بیٹھے ہو، تمہارے دل میں گھسی ہوئی ہیں، بڑی مشکل سے تمہارا روح نکلے گا، ایک ایک چیز سے روح نکلے گی نا تب تیرا روح نکلے گا۔ بات یہ ہے نا کہ ہم دنیا پرست ہیں، اور اس لیے ہمیں اسلامی حکم سمجھ نہیں آتا، جہاد کا امر سمجھ نہیں آ رہا۔ محبت اولاد کی، محبت بیوی کی، محبت گھر کی، محبت فیکٹری کی، محبت کاروبار کی، محبت دفتر کی، باسی میں چکر میں ہے، وہ اندر چلی گئی۔ علامہ رومی نے بڑی عجیب بات سمجھائی کہ دنیا میں رہنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اور یہی چیز سنت کے مطابق ہو تو ثواب ہے، نوکری بھی کرنی ہے، مزدوری بھی ثابت ہے، لیکن ادھر نہیں، ضرورت کے لحاظ سے۔ شیخ نے تو یوں سمجھایا ہے کہ برائے باتھ روم ہے، ضرورت کے لحاظ سے جانا ہے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ نے اس کو اور آسان کیا ہے کہ آپ اندر زیر کشتی پشتی است، آپ در کشتی ہلاکے کشتی است، پانی کے اوپر کشتی تیرے، کشتی ٹھیک اپنی منزل کو پہنچے گی، کشتی کے اندر پانی اگر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی۔ دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اندر نہیں گھسی، کامیابی ہے، اندر گھس گئی، اب سمجھے کیسے؟ دل کی حالات تو وہ جانتا ہے، بندہ سمجھے کیسے؟ سمجھے ایسے کہ جب اللہ رسول کے تقاضے پر یہ عمل کرتا ہے، اذان ہو گئی نماز کے لیے، روزے فرض ہو گئے روزے رکھتا ہے، حج فرض ہے حج کرتا ہے، اور جہاد فرض ہے تو جہاد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے اندر نہیں دنیا گئی، دنیا ساتھ ساتھ ہے۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھو، عبادات دو طرح کی ہیں، ایک یہ جو ہم نے کرنی ہے اپنے لیے، اور ایک یہ کہ اس میں اسلام کی شان و شوکت ہے۔ خدمت اسلام ان عبادات کا نام ہے، خدمت اسلام ان عبادات کا نام ہے کہ جس سے اسلام پھل آور ہو، امت کو فائدہ ہو۔ اور ایک وہ عبادات ہیں جو اپنے لحاظ سے ہیں، ایمان لایا اپنا فائدہ ہے، نماز پڑھی اپنا فائدہ ہے، روزہ رکھا اپنا فائدہ ہے، زکوٰۃ دی اپنا فائدہ ہے۔ یہ شخصی عبادات ہو رہی ہیں، اب تو اس میں بھی کمزوری ہے، شخصی ہوگی تو پھر اشاعت دین ہوگی۔ اشاعت دین اور ہے، دینداری اور ہے۔ دینداری نماز روزے کا نام ہے، اور اشاعت دین ہے کہ وہ کارنامہ جس میں امت مسلمہ کو فائدہ ہو۔ آپ نے مسجد بنا دی، اسپتال بنا دیا، راستے بنا دیے، وغیرہ وغیرہ، لنگر چلتا ہے، اللہ کرے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر ہو، ہیں جی، یہ دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اشاعت دین، اشاعت دین میں انفاق فی سبیل اللہ مطلوب ہے، یاد رکھنا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ ہی وہ نیکی ہے، یعنی صدقہ دینا، پیسہ دینا، کہ جس کو قرآن نے بھی کہا سبعۃ مئہ، ایک دانے کے بدلے میں 700 گنا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ حدیث نے بھی کہا من انفق فی سبیل اللہ کتب لہ ب700 ضعف۔ انفاق اس جگہ خرچ کرنے کا نام ہے کہ جہاں سے اشاعت دین ہو، اسلام کا فائدہ ہو، اسلام کی شان و شوکت ہو، اس میں مدارس، تبلیغ، دعوت اللہ، مجاہدین، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ۔ باقی صدقہ خیرات ثواب ہے، لیکن جہاں اسلام کی شان و شوکت کا تعلق ہے وہاں انفاق فی سبیل اللہ۔
یسألونک ماذا ينفقون، قرآن پڑھو قرآن، یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ نے پوچھا حضور کتنا خرچ کریں؟ اب جواب بھی سنو، قل العفو، اے نبی ان کو فرما دیجیے اپنی جماعت کو جو ضرورت زندگی سے زائد ہے خرچ کرو، نہ جمع کرو۔ یہ مقام ہے انفاق فی سبیل اللہ، جس میں اسلام کی شان و شوکت ہے۔ اور یہاں پر دیکھ لو اس وقت امت مسلمہ بہت گناہگار ہے، پتہ نہیں کب یہ سب کچھ تباہ کرنے کے بعد سوچیں گے۔ تو قرآن کی آیت ہے انفروا خفافا وثقالا، جب جہاد فرض ہو جائے، جیسے اب حالات ایسے ہیں کہ فرض ہے، باقی بڑے حضرات فتوے دیں گے، ہم تو چھوٹے سے مولوی صاحب ہیں۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو، اسلحہ ہے تب بھی، اسلحہ نہیں ہے تب بھی، مالدار ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، جائیداد کاروبار والے ہو تب بھی، نہیں جائیداد اور کاروبار تب بھی، مال و دولت والے بال بچے والے ہو تب بھی، نہیں بال بچے تب بھی، ہر صورت میں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنا پیسہ خرچ کر کے، جس کے پاس ہے، نہیں ہے تو جان ہے تو جان تو حاضر ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ اللہ فرما رہا ہے کاش کہ تم جان لیتے، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ سارا کچھ مروا کے تباہ کرا کے پھر مشورہ کریں گے کہ جنگ بند ہو جانی چاہیے، تو پہلے مشورہ کر لینا تھا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لحاظ سے دوستو ہم کمزور ہیں، اور اس وقت امت مسلمہ گناہگار ہے۔ ہمارا کیا بات ہے، ہماری تو ایک چھوٹی سی جگہ میں چیخ و پکار ہے، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، وہ مؤذن کی اذان کی بات ہے، وہ آواز تو پہنچ جاتی ہے، کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا۔ اصل تو حکمرانوں کے اوپر یہ ضروریات سہولیات ساری حاصل کرنا نا جی، یہ تو بڑا آسان ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، 4-5 گاڑیاں آگے ہو 4-5 گاڑیاں پیچھے ہے، اچھا ہر کسی کو لگتا ہے، آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے نا، لیکن اس کے کوئی پھر لوازمات بھی ہیں، صرف سہولیات ضروریات آپ حاصل کرتے جاؤ، تنخواہ بھی لو، کوٹھی کا کرایہ بھی لو، پھر خانسامہ بھی لو، پھر ڈرائیور بھی لو، پھر بجلی کا بل بھی لو، پھر فلاں بھی ہو اور تنخواہ بھی ہو اور پیٹرول بھی ہو، 5-10 گاڑیاں بھی ہو، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اور ہو جائیں گاڑیاں، لیکن اس کے کوئی ضروریات بھی ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا اتنا زیادہ مراعات۔ اسلامی تقاضا کیا ہے اس وقت؟ امت مسلمہ پس رہی ہے ظلم کی چکی میں، اور اس کے مقابلے کے لیے اٹھنا ہے، یہ اس لیے یہ سب مراعات ہے، اور آپ لوگوں کا سب کا حصہ ہے اس میں، سب مجاہدین میں سب حصہ ہے، عوام کا ٹیکس کے ذریعے سے جا رہا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو میں بتا رہا تھا کہ غزوہ احد کے بعد غزوہ احزاب ہوا، بڑا غزوہ، اس کے درمیان میں 2 مارکے ہوئے جو حمراء الاسد کا بتایا، ایک شخص ہوتا ہے خالد، خویلد، اس کے بیٹے طلیحہ اور سلمہ مدینہ کی سائیڈ میں بات تھے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو تیار کر رہا تھا۔ ذرا دیکھو نزاکت، دیکھو پیغمبر کی، بس صرف ابھی چلے نہیں ہیں، اپنے قوم قبیلے میں وہ مشورہ کر رہا، برنگیختہ کرتا تھا لوگوں کو۔ آپ نے ابو سلمہ بن عبداللہ کو بھیجا 150 بندہ دے کر مجاہدین، کہ جاؤ، جنگ ہو گئی تو پھر ہم بھی آ رہے ہیں، لیکن حالات کا جائزہ لو۔ وہ سنا ہے کہ اپنے علاقے سے مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے نکلا ہے، مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلا ہے، تو جاؤ تعاقب کرو، روکو۔ یہ پہنچے، اور مجاہد کی تو عجیب بات ہوتی ہے، وہ بڑا بارور ہوتا ہے، وہ رہتا تو کہیں غاروں میں ہے اور ڈرتا امریکہ اپنے بڑے خوشحال گھرانوں میں ہے۔ مجاہد کا بڑا روب ہوتا ہے، اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے نا جس پر۔ ایمان کا بھی روب ہوتا ہے، لیکن ہم کمزور جو کر بیٹھے ایمان تو پھر کیسے روب ہوگا؟ تقوی کا روب ہوتا ہے۔ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دور سے لوگ دیتے تھے نا، مرعوب رہتے تھے، پتہ نہیں یہ بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اور جب قریب آتے تھے اور شفقت دیکھتے تھے تو پھر حیران ہو جاتے تھے۔
یہی ایک نیک بندے کی علامت ہوتی ہے کہ اس سے حجاب رہتا ہے، ڈر رہتا ہے. جب دور قریب آ جائیں تو پھر سمجھ آ جاتا ہے. تو آپ نے 150 بندوں کو بھیجا ابو سلمہ بن عبداللہ کی نگرانی میں. اس نے جب دیکھا نا مجاہدین کو، اور یوں گھوڑے اور چند اور اونٹ اور وغیرہ، تو ڈر گئے. وہ اتنے ڈرے کہ اپنا سارا ساز و سامان، اونٹ بکریاں وغیرہ وغیرہ سب چھوڑ کر بھاگ گئے. خمس نکلنے کے بعد یہ سارا مال غنیمت بن حضرات کے پاس آ گیا. خمس اللہ اور رسول کے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ. 100 میں سے 5واں خمس، 100 روپے میں سے 20 روپے وہ پیغمبر اسلام کے ہیں، جہاد کا خمس. تو اس کے بعد جو خمس کے بعد بچے تو 7 اونٹ اور بکریاں ایک وہ 150 والے مجاہدین کو ملا. جہاد فی سبیل اللہ میں عزت بھی ہے، شان و شوکت کے ساتھ جینا بھی ہے، مظلوم ماؤں بہنوں کی مدد بھی ہے، اور رزق کی فراوانی بھی ہے. جہاد فی سبیل اللہ یہی تو چاہیے. اور سستی جنت سوائے جہاد کے اور کوئی صورت نہیں ہے. صرف قرض کا سوال ہوگا اگر مجاہد نے کسی کا دینا تھا اور وہ نہیں دے سکا. پچھلے والوں نے بھی نہیں دیا. پچھلے والے تو اپنی لڑائی میں شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض کم وقت تو کہتے ہیں اتنی عمر ہو گئی مرتا ہی نہیں ہے، کب تقسیم کریں گے. یہ تو ہے پچھلے والوں کا. تربیت ہو اچھی تو پھر تو دعائیں کرتے ہیں کہ بزرگوں کی برکات ہوتی ہیں. اور بزرگوں نے بھی کوئی نہیں تربیت کی، پھر یہی شگوفے آگے سے مل رہے ہیں ان کو. ایک اور چھوٹی سی بات پیش آئی. اس کا نام خالد بن سفیان حضلی ہے. یہ مسلمانوں کے خلاف اپنی قوم کو تیار بھی کرتا تھا، ساتھ گستاخ بھی تھا. یعنی گندے لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا. اپنے علاقے میں تھا. آپ یہ تینوں مارکوں کو دیکھیں. حمراء الاسد ابو سفیان نے ادھر مشورہ کیا، آپ نے بلال کو کہا اعلان کرو اور صرف شرکائے احد نکلیں. مسلمان کی یہ غیرت ہونی چاہیے کہ دشمن اپنی جگہ میں ہمارے خلاف مشورہ کرے، ہم اٹھ کھڑے ہوں. نہ یہ کہ ہمارے سروں کے اوپر گولے برسا رہا ہو تو تب بھی ہم نہ اٹھیں. کس حد تک گر گئے ہم، کچھ بھی نہیں رہا. دوسرے واقعے میں بھی اس خویلد کے بچے طلیحہ اور سلمہ کو جو تیار کر رہا تھا، آپ نے 150 کے ساتھ ادھر بھیجا. اس کا نام ہے اسلامی جذبہ. یہاں تیسرا جو بندہ ہے خالد بن سفیان حضلی، یہ بے ادب اور گستاخ بھی تھا. آپ نے اپنے بے ادب اور گستاخ کو معاف نہیں کیا. یہ تاریخ پڑھ لو. وہ بڑے جناب جن کو وضو کے فرائض اور نماز کے فرائض نہیں پتا، وہ بھی ہمیں یہ مسئلے بتاتے ہیں. رحمت للعالمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رحمت للعالمین ہے. تو کعب بن اشرف یہودی کو کس نے قتل کرایا تھا؟ ابو رافع یہودی کو کس نے قتل کرایا تھا؟ فلاں فلاں کیا ہوا تھا؟ یہ اسی پیغمبر نے قتل کرایا تھا، اور یہ اس پیغمبر کے گستاخ تھے. آپ نے گستاخ، آپ تاریخ اسلام پڑھتے کچھ اور کتابیں ہیں اور باتیں اسلام کی کرتے ہیں جو آتی نہیں ہیں، مطالعہ ہے ہی نہیں ہے. جہاں ضرورت پڑی نبی نے ان کے خلاف بد دعا بھی کی ہے. جہاں ضرورت پڑی وہاں نبی کی تلوار بھی چلی ہے. ہاں جہاں معافی اور عفو اور درگزر تھا تو وہاں رحمت للعالمین بھی ہر پہلو ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں پر عبداللہ بن انیس کو بھیجا اس خالد کی طرف جو گستاخ بھی تھا، مسلمانوں کے خلاف بندوں کو تیار بھی کرتا تھا. یہاں ہمیں بہت پتا ہے فلانا ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف مشورہ کر رہا ہے، فلانا یہ حضر رسائی کر رہا ہے، فلان کر رہا ہے، فلان یہودی فلانے کی مدد کر رہے ہیں، فلان قیدیانی فلانے کی. ہمیں پتا ہے، بس ہمارے کانوں میں اتنی ہی صلاحیت ہے جو سن لیا تو بس ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں. وہ گستاخ تھا اور نبی کے خلاف برنگیختہ کر رہا تھا. آپ نے عبداللہ بن انیس کو بھیجا، اس کا خیال کرو، ذرا طریقہ جائزہ لو، جنگ ہو جائے تو کر دو. جب گئے وہ اسی پالیسی میں تھا تو انہوں نے حلہ بول دیا. ایسا جذبہ تھا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، ایسی معمولی بات نہیں ہے. قرآن نے ویسے ہی کہہ دیا، ایمان والوں کو، ہمارے جیسوں کو ویسے ہی کہہ دیا کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو، ایمان لا چکے ہو،
تمہارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان نہ بنا لو. ایسی ان کو اتنی کسوٹی عطا کی. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان کے دعوے دارو، اگر تمہارا ایمان میرے نبی کی مبارک جماعت کی طرح بن گیا ہے تو تمہارا ایمان قبول ہے. کوشش بھی نہیں کی ہم نے. تو عبداللہ بن انیس پہنچے اور یہ نبی کی دعائیں ساتھ تھی. بہادری کا اونچا مقام ان کو حاصل تھا. سیدھا لڑکارا ہے، تم ہمارے پیغمبر کی گستاخی کرتے ہو، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو تیار اور برنگیختہ کرتے ہو، نکلو باہر، ہم ادھر ہی آ گئے ہیں. اور اس کا اتنا کارگر وار تھا عبداللہ بن انیس کا کہ اس بڑے گستاخ اور لیڈر سردار کا سر قلم ہو گیا، قلم کر دیا اور فوراً اپنے تھیلے میں سر کو سنبھال لیا کہ ادھر چھوڑ کر جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھے کہ کسی اور کو اس نے قتل کیا ہے. ساتھیوں کو کہا بس ہو گیا کام، چلو. یہ بھاگے اور غار میں چھپ گئے. اور ان کو بھی سمجھ آ گیا، دشمنوں کو بھی، کہ یہ بندہ ہمارے سردار کا سر لے کر کہیں غار میں چھپا ہے. اور وہ قریبی تھی، یہ بھی اس غار میں پہنچ گئے خالد کے ساتھ. اور قدرت کا تو نظام ہے نا، یہ وہ مکڑی نے جالا تن دیا، ادھر بھی مکڑی نے جالا تن دیا. وہ غار ثور کی بات جو ہے عنکبوت، قرآن کو اس مکڑی کی بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے قرآن کی سورت کا نام العنکبوت رکھ دیا. مکڑی نے جالا تن دیا. دشمن کی نظر تو اتنی ہوتی ہے، وہ مکڑی کا جالا دیکھا، اس نے کہا ادھر تو وہ آئی نہیں، ابھی تو بھاگ کر ادھر آ رہا تھا عبداللہ بن انیس. بہرحال یہ شخص تقریباً 2 ہفتے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے سر لے کر. دن کو غار میں کسی غار میں رہتے تھے اور شام کو جو ہے پھر وہ رات کو تھوڑا چلتے تھے تاکہ لوگ مجھے پکڑ نہ لیں اور مجھ سے یہ سر نہ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یہ بندہ تھا جی گستاخ جس کا میں سر آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں. آپ مسکرائے، ہنسے، تبسم فرمایا، خوش ہوئے، دعا دی. اور ایک عظیم چیز عبداللہ بن انیس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو اور کسی کی خصوصیت نہیں ہے. فرمایا یہ میری لاٹھی لے لو عبداللہ، میری لاٹھی لے لو، سنبھال کے رکھنا. میدان حشر میں، حوض کوثر میں، جنت میں بھی یہ لاٹھی تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. چنانچہ انہوں نے سنبھال کے رکھی لاٹھی. اور پھر جب دنیا چھوڑنے لگے تو پھر فرمایا کہ یہ میرے کفن کے اندر رکھنا، یہ لاٹھی ہے. فرمایا عبداللہ تخسر بہذہ بالجنہ فإن المتخسرین فی الجنت قلیلون. اے عبداللہ یہ میری لاٹھی سنبھال کر رکھنا. بہت لوگ جنت میں میرے ماننے جاننے والے داخل ہوں گے، لیکن بہت کم ایسے ہوں گے جن کے پاس میری نشانی لاٹھی ہوگی. یہ لاٹھی سنبھال کر رکھنا. تم نے میرے دشمن کا سر قلم کیا، مجھے غم و حزن سے نجات ظاہری طور پر واسطہ تو بنائے. اب پوری زندگی میری لاٹھی ساتھ لے کے رکھنا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. پوچھتا ہے ایک صحابی ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول دنیا میں نیکیوں میں سے سب سے اونچی نیکی کیا ہے؟ نیکیاں تو بہت ہیں، سب سے اونچی نیکی کون سی ہے جو ہم بجا لائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ ورسولی، ایمان لاؤ اور استقامت کے ساتھ پر ایمان پر جمے رہو. قیل ثم ماذا؟ وہ سائل کہنے لگا حضور ایمان کے بعد سب سے نیکی پھر کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. جب زندگی کے موڑ میں مسلمان مظلوم ہو جائے،
کوئی علاقہ کافروں کے قبضے میں ہونے لگ جائے اور اعلان جہاد ہو، تو اس وقت سب سے بہترین عمل الجہاد فی سبیل اللہ ہے۔ قیل ثم ماذا؟ سائل کہنے لگا حضور اس کے بعد پھر اور کون سا نیکی کا عمل ہے؟ فرمایا حج مبرور، اگر حج فرض ہو جائے تو کوشش کرنا اس میں دیر نہ ہو۔ حج مقبول اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک دوسرا اٹھا کہنے لگا ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اللہ کے رسول وہ عمل بھی بتا دیجئے جو رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، سب سے زیادہ رب العالمین کو یہ عمل پسند ہے کہ نماز اپنے وقت میں ادا کی جائے۔ پھر کہنے لگا وہ دوسرا قلت ثم، اے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، مال کے محتاجوں والدین یا جسمانی خدمت کے فرما برداری کے تو اس کا خیال رکھنا۔ پھر کہنے لگا اللہ کے رسول اور کون سا عمل پسند ہے اللہ کو؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور مسلم کون سا دن ہوگا تیری بیداری کا ٹائم آئے گا تو غفلت کی چادر کو پھینک دے گا جو تو نے اوڑی ہوئی ہے، لمبی نیند میں تو سویا ہوا ہے، تو بھی تیرے حکمران بھی۔ فلسطین بلبلا رہا ہے، آہو بکا میں مبتلا ہے، فریاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور کتنے عرب ہو تم مسلم جو سوئے ہو اور اپنی مظلوم ماں بہنوں کی دوپٹے کی لاج رکھنے کے لیے نہیں نکلے ہو۔ عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، تو نے آج محبوب بنائی اپنی ٹائی، تو نے اپنی محبوب بنائی اپنا کاروبار، تو نے اپنے محبوب بنائی اپنی کوٹھی۔ اسلام تو کہتا ہے او مجاہد تیرے گھر میں گھوڑا ہونا چاہیے، گھوڑا پیشاب کرے گا یا وہ پخانہ کرے گا یا تو اس کو چارہ ڈالے گا یا پانی دے گا، یہ سارا مجاہد اسلام کے گھوڑے کے یہ تمام کرتب کل میدان حشر میں میزان پر تو لے جائیں گے، یہ سب نیکیاں بنے گی۔ تیرے محبوب چیز تلوار ہونی چاہیے تھی، جہاد ہونا چاہیے تھا، اور تیرے پاس موجودہ اسلحہ ہونا چاہیے تھا۔ جہاں اسلام کی ضرورت ہو وہاں تو نے پہنچ جانا تھا۔ عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، اے میرے درویش پھر خلافت ہو جہانگیر تیری۔ ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری۔ اللہ اکبر کی جب تو صدائیں لگاتا ہوا میدان جہاد میں اترے گا تو دشمن دم دما کر بھاگنا شروع ہو جائے گا۔ ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری، اے میرے درویش ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری۔ تو جو مسلم ہے تو پھر تدبیر ہے تقدیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ محمد کی وفا ذرا پہننا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا خود پہننا ہے، محمد کی وفا تلوار رکھنی ہے، میدان جہاد میں ساتھیوں کے ساتھ شریک ہو جانا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ میرا کہنا اور سننا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور ان مظلوموں کی عملی مدد کی کوئی صورت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا